مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ کہتے ہیں کسی ملک میں ایک تاجر ہوا کرتا تھا۔ اس کا سامان تجارت مختلف ممالک میں بذریعہ بحری بیڑوں کے پہنچایا اور لایا جاتا تھا۔ متعدد بیڑے، اونٹ وغیرہ اس کی ذاتی ملکیت میں تھے۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمین پر بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ گفتگو کے دوران وہ بار بار اپنا ہاتھ زمین پر رکھتا اور کچھ مٹی اٹھا کر پھینک دیتا۔ اچانک اس کا ایک دوست چلا اٹھا، یہ تو سونا بن رہا ہے۔ دوسرے دوستوں نے سنا تو تاجر کی پھینکی ہوئی مٹی کو غور سے دیکھا۔ وہ مٹی واقعی سونے میں تبدیل ہو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تاجر کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ دوستوں نے کہا، اپنی خوش قسمتی پر ناز کرنے کے بجائے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو تاجر نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ آج عروج کی انتہا ہو گئی ہے اور ہر چیز کی انتہا کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تاجر کی بات سچ نکلی اور وہ چند ماہ میں ہی مفلس ہو کر لاش ہو گیا۔ اس کے کچھ بیڑے قزاقوں نے لوٹ لیے اور کچھ ڈوب گئے۔ گھر بار بیچنا پڑا۔ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ سب دوستوں رشتہ داروں کا مقروض ہو گیا۔ اب تو کوئی قرض بھی نہ دیتا تھا۔ وہ لوگ جو مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ چپکے رہتے تھے، اس کو دیکھ کر راہ بدل لیتے تھے۔ عروج کا سفر ختم ہوا اور زوال و ذلت اپنے انتہا کی طرف گامزن ہوتی رہی۔ 2 دن سے گھر میں فاقہ تھا، نہ کوئی نقدی تھی اور نہ ہی کچھ ایسا کہ بیچ کر گزارا کر لیتا۔ مالک مکان کرائے کے لیے اور دیگر قرض خواہ رقم کے لیے بار بار تنگ کر رہے تھے۔ کسی نے بتایا کہ فلاں دربار پر لنگر تقسیم ہو رہا ہے۔ اپنے ایک دوست کے ہمراہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا اور ایک لمبی قطار میں لگ گیا۔ اس کی باری آئی تو اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس نے لنگر لیا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اندھیرے میں کسی چیز سے ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ ہاتھ سے روٹی اور سالن بھی گر گیا۔ اندھیرے میں ٹٹول کر روٹی اٹھائی اور سالن بھی اس کے اوپر رکھ کر منزل کی جانب چل پڑا۔ راستے میں ایک دوست کا گھر تھا، وہاں سارے پرانے دوست اکٹھے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھا تو اندر بلا لیا۔ ایک دوست نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی چیز سے آلودہ ہیں تو اس نے پوچھا، تمہارے ہاتھوں پر کیا لگا ہے؟ اس نے روٹی کھول کر دیکھا تو اندھیرے میں سالن کی جگہ گائے کا گوبر روٹی پر رکھ لایا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تاجر یوں ہنسنے لگا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اس کے دوست حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ 2 دن کے فاقے کے بعد تمہیں کھانا ملا تھا، اس پر بھی گندگی لگ گئی۔ اپنی قسمت پر رونے کے بجائے تم خوش ہو رہے ہو۔ تاجر نے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ آج تو ذلت و زوال کی بھی انتہا ہو گئی ہے اور ہر چیز کی انتہا کے بعد اس کی واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تاجر یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند ہی ماہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہلے کی طرح امیر کر دیا۔ اگر آپ پر عروج کا وقت چل رہا ہے تو زیادہ مت اترائیں، غریبوں کا خیال کریں، کیونکہ انتہا کے بعد واپسی ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ پر زوال آیا ہوا ہے تو دوسروں کے طعنوں سے پریشان مت ہوں، عنقریب زوال بھی انتہا کو پہنچ کر واپس چلا جائے گا۔ یاد رکھو، عروج و زوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تم ہر حال میں اللہ سے راضی رہو، وہ جانے اور عروج و زوال جانے۔